جسٹ پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ غوری۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2023-24 کے بجٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے IMF کے قرضے کی طرف دیکھ رہی ہے تو دوسری طرف جنرل الیکشنز بھی قریب آ رہے ہیں۔ ایسے میں حکومت نے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشکل معاشی حالات میں یہ ایک ذمہ دارانہ بجٹ ہے۔ آئیے بجٹ کے چند ان پوائنٹس پہ نگاہ دوڑاتے ہیں جن کا تعلق براہ راست عوام سے ہے۔ حکومت نے بجٹ کا اعلان کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن یہ اضافہ تمام ملازمین کے لیے یکساں نہیں ہے۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافے کا اعلان کیا ہے، جبکہ گریڈ 17 سے اوپر سرکاری ملازمین کو 30% ایڈ ہاک الاؤنس کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اب ایڈ ہاک الاؤنس یا ایڈ ہاک ریلیف کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی طور پر یہ صرف 1 سال کے لیے ہوتا ہے۔ ماضی میں حکومتوں کی جانب سے بجٹ میں ایڈ ہاک الاؤنسز کا اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے، لیکن بعد میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اس سے ضم کر دیا جاتا ہے۔ حکومت نے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشنز میں 17.5% اضافے کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ اضافہ مستقل بنیادوں پہ ہے، نہ کہ ایڈ ہاک الاؤنس ہے۔ پاکستان کی معیشت کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور مشکل معاشی حالات میں ایک عام آدمی حکومت کی جانب سبسڈیز اور امدادی سکیموں کے اعلانات کا منتظر رہتا ہے۔ تو حکومت نے اس بجٹ میں کچھ سبسڈیز کا اعلان بھی کیا ہے، آئیے ایک نظر ان پہ بھی دوڑاتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مد میں 450 ارب روپے مختص کیے، جن میں 93 لاکھ خواتین کو پیسے ملیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت نے مختلف سبسڈیز کی مد میں 1093 ارب روپے مختص بھی کیے ہیں، لیکن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے کس مد میں ملیں گے یا یہ سبسڈی کہاں استعمال ہوگی۔ اگر زراعت کے شعبے میں سبسڈی کی بات کی جائے تو حکومت نے زرعی قرضہ پروگرام کو 2200 ارب روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے 50,000 ٹیوب ویلز کو سولر پینلز پہ شفٹ کرنے کے لیے 30 ارب روپے بھی مختص کیے ہیں۔ توانائی کے شعبے میں حکومت نے کچھ سبسڈیز کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ سولر پینلز کے لیے درکار تمام تر درآمدات کے لیے ڈیوٹیز ختم کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے اس بجٹ میں یہ بھی اعلان کیا کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے جا رہے، ہاں البتہ کچھ امیر افراد کے لیے سپر ٹیکسز کا نفاذ کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے ان ٹیکسز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں وہ تمام لوگ جو 35 سے 40 کروڑ روپے سالانہ کماتے ہیں، وہ اپنی آمدن کا 6% ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ 40 سے 50 کروڑ روپے کمانے والے اپنی آمدن کا 8% ٹیکس ادا کریں گے، جبکہ 50 کروڑ روپے سے اوپر کمانے والے اپنی آمدن کا 10% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ حضرات جو نان فائلر ہیں، وہ بینک سے 1 لاکھ روپیہ نکلوانے پر حکومت پاکستان کو 600 روپے ٹیکس بھی ادا کریں گے۔ عام طور پر تو یہی دیکھا گیا جب ہم گھر سے باہر ہوٹلز وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں تو سروس ٹیکس کی مد میں 15% ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس بجٹ میں حکومت نے اعلان کیا کہ اگر پیمنٹ کارڈ میں کی جائے تو 15 کی بجائے صرف 5% ٹیکس ہی ادا کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان نے اس بجٹ میں IMF کو مد نظر بھی رکھا، جبکہ الیکشن کا سال ہونے کی وجہ سے عوام کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے کچھ بڑے نئے ٹیکسز کے نفاذ کا اعلان نہیں کیا۔ حکومت پر امید ہے کہ اس ماہ کے آخر تک IMF کے ساتھ اسٹاف لیول کا ایگریمنٹ ہو جائے گا، تاکہ بجٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے IMF سے پیسے آسانی سے مل سکیں۔